اس لیے یہ مسئلہ ہے شریعت کا کہ جب خاتون کی تعلیم کسی فن یا کمال کے سیکھنے کا اس کی عفت پاک دامنی کے ساتھ تعارض ہو تو عفت اور پاک دامنی اختیار کی جائے گی، تعلیم اور تربیت اور وہ کمال رہنے تو کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے عکس شروع کیا ہوا ہے، یہ سمجھتے خیر ہے بیٹی ہے اسکول چلی جائے، خیر ہے بیٹی ہے کالج پڑھے، خیر ہے بیٹی ہے آج رات کو کہیں اور رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سب کچھ ہو تو رہا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ صحیح کہا تھا اکبر آبادی نے کہ چمکی نہ تھی حمیدہ جب انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے اور کبھی تھی چراغ خانہ۔ او مسلمانوں، دین کو کیسے بچاؤ گے؟ تم تو اپنے بچوں کے سامنے لاجواب ہو، اور تم ہندو اور سکھ اور یہود اور نصارا کے سامنے کس دڑیلے سے ڈٹو گے، کس غیرت سے؟ تم تو اپنے اہل خانہ کے سامنے شکست کھا چکے ہو۔ وہ جب دان نکال لیتی اور آنکھیں تو آپ لرز جاتے اور اپنے عظیم موقف سے پیچھے ہٹ جاتے۔ اس کا نام ہے بیوی، آپ کا نام ہے خاون۔ کوئی زبان نہیں ہے کہ اس کو خاون کا ہے اور آپ کو بیوی کا ہے۔ آپ اپنے مقام اور کردار پر ذرا غور کریں۔ 3 آدمی زوراور ہونا ضروری، ایک بادشاہ وقت، دوسرا منتظم، تیسرا خاون۔ وَإِذَا أَدْرِكَ سُرسترگی بکار دی۔ اس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ ہمیں علم کے علاوہ کہیں اور لے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ دور تھا تو امام طحاوی کی بیٹی نے شرح المعانی الآثار لکھی۔ یہ طحاوی امام طحاوی کی بیٹی کا لکھا ہوا ہے کتاب شرح المعانی۔ جب یہ دور تھا تو تحفہ نے تحفۃ الفقہاء لکھا اور اس کے خاون نے بدائع الصنائی لکھی، اس شرط پر نکاح ہوا کہ میری کتاب کو پہلے اس کی شرح لکھو۔ اور جب یہ دور تھا اور عفت اور پاک دامنی کو ترجیح تھی تو امام حسن بصری واز کر رہے تھے اور رابعہ بصریہ کہیں سے ضرورت کے لیے گزر گئی، یکدم ممبر سے اتر گئے اور فرمایا روئے زمین کی بہت بڑی عالم عورت یہاں سے گزری، اس کے ہوتے ہوئے میرے ممبر پر بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے وہاں سے خط لکھا حسن بصری کو۔ رابعہ بصریہ نے حسن بصری نے کہا 42 سال میں اتنی نصیحت نہیں ہوئی جتنا یہ چھوٹے سے خط سے ہو گئی۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی محبت سکھاؤ اللہ سے ڈرانے کے بجائے، اور لوگوں کو جنت کی نعمتیں یاد دلاؤ جہنم کی آگ سے بچنے کے بجائے، اور لوگوں کو اللہ سے مانگنا سکھاؤ بجائے ایک دوسرے سے مانگنے کی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ عبد الرحمن جامی نے کتاب لکھی ہے نفحات الانس لحضرات القدس، پاک آدمیوں کے حالات۔ بڑی اچھی کتاب ہے، علماء میں مقبول ہے۔ خواب میں ایک بزرگ خاتون آئی ہیرات کی اور انہوں نے کہا پاکی کا جھنڈا خالی تم مردوں پہ کھڑا ہے، تمہیں عورتوں کی پاکی کا پتہ نہیں ہے؟ اگر دنیا میں کوئی پاک عورت نہ رہی تو آسمان و زمین نہیں رہے گی۔ اس کے بعد اس نے 43 خواتین کے حالات لکھے، مزید لکھنا شروع کر دیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے استدراکات تو عمر، عثمان، علی، معاویہ سب پر ہے، یہاں تک کہ اپنے والد ماجد افضل هذه الامہ بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
خلیفہ اول، اولا علما و عملا، اولا اجرا و ثوابا، اولا فضلا و شرفا، اولا امامتا و خلافتا. ہر اعتبار سے ابو بکر اول اول ہے. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت کو خطبے میں خط لکھا کہ ایسا نہیں ایسا. فوراً ابو بکر صدیق رجع، اعلان کیا کہ ام المومنین یہ کہہ رہی ہے ٹھیک. تو ہماری بیبیاں، بیٹیاں، ہماری بھابیاں، ہماری بہنیں، ہماری نواسیاں، پوتیاں، یہ بے شک علوم و کمالات حاصل کرے، مگر عفت اور پاک دامنی بچانا فرض ہے.